بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبے کا 46واں سبق ہے وَأَمَّا بُطْلَانُ اللَّازِمِ۔ بطلان لازم، سب سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے وَلَوْ كَانَ جَمِيعُ التَّصَوُّرَاتِ وَالتَّصْدِيقَاتِ نظريا لكان نظريا يلزم الدورة والتسلسل الدورة والتسلسل کہ اگر جميع تصورات اور تصدیقات نظری ہے یہ مقدم ہے، اور یلزم الدورہ یہ تالی ہے، اور مقدم یہ ملزوم، اور یہ لازم، اور یہ پورا جو ہے پورا یہ قیاس استثنائی ہے، قیاس استثنائی ہے۔ تو قیاس استثنائی میں یہ ملزوم ہے، یہ لازم ہے، اور یہ ہم نے کہا کہ اگر سارے تصورات اور تصدیقات نظری ہیں تو دور اور تسلسل لازم آئے گا، اور دور اور تسلسل یہ باطل ہے، اور یہ لازم ہے، لازم باطل ہے۔ فالملزوم مثلہ فی البطلان، یعنی سارے تصورات اور تصدیقات نظری نہیں ہے، نظری ہونا یہ باطل ہے تو نظری نہیں ہے۔ تو اس قیاس استثنائی کے لیے میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک اس کے درمیان کی جميع تصورات تصدیقات اگر نظری ہو تو دور تسلسل لازم آتا ہے، تو اس کے درمیان جو ملازمہ ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے، ملازمہ، جس طرح ہم پہلے میں بھی بدیہی میں بھی کر چکے ہیں۔ اور ایک ہے بطلان اللازم، بطلان اللازم، لازم کا بطلان کہ لازم باطل ہے، کس طرح باطل ہے اس کو ثابت کرنا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ملازمہ یہ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو ملازمہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی اس کا جو بطلان ہے کہ دور اور تسلسل لازم آتا ہے اس سے، اور یہ دور اور تسلسل باطل ہے، تو دور اور تسلسل کا جو بطلان ہے بطلان اللازم یہ باطل ہے، تو جميع تصورات تصدیقات بھی باطل ہو جائیں گے۔ تو اس لازم ہونے کو، یعنی اس کا جو لازم ہے اس کا بطلان ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کیوں باطل ہے، دور اور تسلسل کیوں باطل ہے۔ فلأن، اس لیے باطل ہے کہ تحصیل التصور والتصدیق ہے، یہ اس طرح ہے لو کان، یہ ہوا ضمیر کس طرف راجع ہے، یہ تحصیل کی طرف راجع ہے۔ لو کان تحصیل التصور والتصدیق بطریق الدور والتسلسل، دور کہ الف با پر موقوف ہو اور با الف با پر موقوف ہو اور با الف پر موقوف ہو، تو نہ الف کا علم حاصل ہو جائے گا نہ با کا علم حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک دوسرے پر موقوف ہوگا، دوسرے پر موقوف ہوگا۔ اور اگر تسلسل ہو تو الف با پر موقوف ہے، با جیم پر، جیم دال پر اس طرح موقوف ہے، تو الی آخر ہی کوئی حد نہیں ہے لا انتہا تک کہ ایک دوسرے پر موقوف ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی قیاس استثنائی ہے، اور یہ مقدم ہے، یہ تحصیل تصور تصدیق یہ مقدم ہے اور ملزوم ہے، اور یہ تالی ہے اور لازم ہے۔ تو اگر سارے تصور اور تصدیق دور کے ذریعے سے یا تسلسل کے ذریعے سے حاصل ہو، یعنی اس کا حاصل ہونا دور اور تسلسل کے طریقے سے ہو، تو لم تنع تحصیل والاکتساب، تو نہ اس کے بارے میں کوئی علم حاصل ہوگا، نہ اس کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں کسی طرح کا علم بھی حاصل نہیں ہوگا، یہ ممتنع ہوگا۔ تو یہ تو باطل ہے، لازم باطل ہے۔ اس لیے کیوں باطل ہے کہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک بندہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کر دے، ہم خود بھی علم حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی علم حاصل کرتے ہیں،
اگر علم حاصل کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ ساری چیزیں یہ بطریق دور اور تسلسل نہیں ہے. تصورات اور تصدیقات کا علم حاصل کرنا یہ بطریق دور اور تسلسل نہیں ہے. اس لیے کیوں نہیں ہے کہ تحصیل اور اکتساب یہ ممتنع نہیں ہے. لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا لازم کا باطل ہونا یہ لازم باطل ہے اور بطلان لازم ظاہر ہے. بطلان لازم ہر ایک کو پتہ ہے کہ تحصیل اور اکتساب علم، تحصیل التصور والاکتساب یہ ممتنع نہیں ہے. تو جب ممتنع نہیں ہے تو بطریق دور اور تسلسل نہیں ہے. اس کا حصول جو ہے اس کا حاصل کرنا، تصور و تصدیق حاصل کرنا بطریق دور اور تحصیل نہیں ہے. تو اس پہلے تو ہم اس میں بات کر رہے تھے یہ بطلان لازم یہ اس کے ہے، یہ بطلان لازم یہ اس کے ہے. ابھی یہاں پر بطلان لازم یہ ظاہر ہے، اس کے لیے بطلان لازم کے لیے دوسری دلیل کی ضرورت اور وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف ملازمہ ہم بیان کریں گے کہ تحصیل اگر بطریق دور ہو یا بطریق تسلسل ہو تو اس سے لازم آ جاتا ہے تحصیل اور اکتساب کا ممتنع ہونا. اس کو ابھی ثابت کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے بطریق دور اگر تحصیل التصور و تصدیق بطریق دور ہو تو ممتنع و تحصیل اور اکتساب کس طرح ہے اس کو ثابت کر رہے ہیں. اگر بطریق دور ہوں بطریق دور تو اس میں یہ ہے کہ یا تو تقدم الشیء علی نفسہ آئے گا. اگر دور کے ذریعے سے ہم تصور اور تصدیق کو حاصل کریں گے، دور کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے کہ یہ اس پر موقوف ہے یا یہ پر موقوف ہے، تو تحصیل اور اکتساب ممتنع ہوگا. تو ان دونوں کے درمیان جو ملازمہ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ ہے ملازمہ. کیا بیان کر رہے ہیں؟ ملازمہ. بطلان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بطلان تو واضح ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ باطل ہے، اس لیے کہ علم حاصل کرنا یہ ممتنع نہیں ہے. فَلِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَىٰ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ حاصلا قبل حصوله. اس سے آئے گا تقدم الشیء على نفسه یا حصول الشیء قبل حصوله. حصول الشیء قبل حصول یا تقدم الشیء على نفسه یہ لازم آئے گا اور یہ باطل ہے، یہ محال ہے. تو جب یہ محال ہے تو اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو ملازمہ ہے کہ اس سے ممتنع آتا ہے تحصیل اور اکتساب کا. تحصیل التصور و تصدیق بطریق دور یہ ممتنع تحصیل اور ممتنع اور اکتساب ہے. تو یہ اس کے لیے ملازمہ ذکر کیا ہے کہ اگر ہم حاصل کریں گے دور کے ذریعے سے تصور اور تصدیق کو تو اس سے کیا چیز آ رہا ہے؟ تقدم الشیء علی نفسہ اور حصول الشیء قبل حصولہ، اور یہ محال ہے، یہ حاصل نہیں ہو سکتا. جب حاصل نہیں ہو سکتا ہے تو بطریق دور ممتنع و تحصیل اور اکتساب آ رہا ہے. عبارت کو دیکھ لیں. لأنه اذا توقف حصول الف على با، اگر الف با پر موقوف ہو، الف کا جاننا کس پر موقوف ہو؟ با پر. وحصول با، اور با کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ موقوف ہو کس پر؟ الف پر. تو الف کا جاننا موقوف ہے کس پر؟ اس الف پر. الف کا جاننا موقوف ہے اس الف پر. اور جب الف کا جاننا موقوف ہے اپنی اس الف پر تو پھر یہ معلوم ہوگا اور یہ معلوم نہیں ہوگا. ایک ہی الف ہے، ایک وقت میں یہ معلوم بھی ہے اور معلوم نہیں بھی ہے. تو یہ بھی معلوم نہیں ہے. تو اس کا جاننا کس پر موقوف ہے؟ با پر. اور با کا جاننا کس پر موقوف ہے؟ الف پر. اور یہ دونوں الف ایک ہیں. یہ دونوں الف کیا ہیں؟ یہ دونوں الف ہیں. اما بمرتبۃ سے مراد یہ ہے کہ الف کا جاننا موقوف ہے کس پر؟ با پر. اور با کا جاننا موقوف ہے کس پر؟ الف پر. تو جب الف با پر موقوف ہے، با الف پر موقوف ہے، تو پھر الف با پر موقوف ہوگا، پھر با الف پر موقوف ہوگا. تو اس طرح دور ہوگا. او بمراتب سے مطلب یہ ہے کہ الف موقوف ہے یہ با پر، اور با کا جاننا موقوف ہے جیم پر، اور جیم کا جاننا موقوف ہے الف پر، اور الف کا جاننا موقوف ہے با پر.
با کا جاننا موقوف ہے الف پر، اور الف کا جاننا موقوف ہے، جیم کا جاننا موقوف ہے الف پر، الف کا جاننا موقوف ہے با پر، اور با کا موقوف ہے جیم پر۔ تو وہ ملازمہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اگر دور کے ذریعے سے تصور کو یا تصدیق کو حاصل کرنا ہے، دور کے ذریعے سے یا تسلسل کے ذریعے سے تصور اور تصدیق کو حاصل کرنا ہے تو کسی چیز کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوگا، یہ ممتنع ہوگا کہ کسی چیز کے بارے میں ہم علم حاصل کر لیں۔ اس کو دیکھ لیں کہ جیم الف موقوف ہے با پر، با موقوف ہے جیم پر، جیم موقوف ہے الف پر، تو پھر الف موقوف ہے با پر، پھر با موقوف ہے جیم پر، پھر جیم موقوف ہے الف پر، اور یہ بھی نامعلوم ہے تو یہ بھی موقوف ہے با پر۔ اس کے بارے میں علم ہمیں تب حاصل ہو جب جیم حاصل ہو، اور جیم کے بارے میں ہمیں تب حاصل ہو جب الف حاصل ہو، تو یہ چلتا رہے گا۔ تو کسی طرح ہمیں تحصیل اور اکتساب نہیں، یعنی اکتساب اور تحصیل اس کی وجہ سے ممتنع ہے۔ او بمراتب، تو یہ اس طرح ہے جس طرح الف جو ہے یہ سابقاً یعنی مقدماً علی حصول آ، یہ اس طرح ہے جس طرح الف کا جاننا با پر موقوف ہے اور با کا جاننا الف پر موقوف ہے، تو الف موقوف ہو گیا الف پر، الف کا جاننا موقوف ہو گیا الف پر، اور الف جو ہے یہ مقدم ہو گیا الف پر، یعنی تقدم الشیء علی نفسی یا حصول الشیء قبل حصوله۔ تو سب سے پہلے ہمیں الف کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، پھر باقی یہ اور یہ الف جو ہے اس کے بارے میں جب علم حاصل کیا تو یہ با پر موقوف ہے، اور با جو ہے یہ الف پر موقوف ہے، تو یہ آ گیا حصول الشیء قبل حصوله، یعنی حصول الف سابقاً اعلی حصول الف، کہ الف کا حصول جو ہے یہ مقدم ہے الف کی حصول پر۔ یہ کس طرح آ رہا ہے؟ یہ اس طرح آ رہا ہے جس طرح الف موقوف ہے با پر اور با موقوف علیہ ہے، اور پھر با موقوف ہے الف پر، تو یہ حد اوسط ہٹا دے تو الف موقوف ہے الف پر۔ وحصول الف سابقاً، اور الف کا حاصل ہونا یہ مقدم ہے با سے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں حاصل کرتے ہیں تو ہمارے پاس کسی معلوم کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں، مثلا الف کو ہم معلوم کرتے ہیں، الف کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں الف کے بارے میں، تو با کے ذریعے سے ہم اس کا علم حاصل کریں گے با، لیکن با بھی ہمارے پاس نامعلوم ہے اور اس کا موقوف ہے کس پر؟ الف پر، تو حصول الف یہ سابق ہو گیا اعلی حصول با پر، اس لیے کہ جب با کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ موقوف ہے الف پر، تو الف کے بارے میں ہمیں پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ پہلے علم حاصل کرنا کس کے بارے میں؟ الف کے بارے میں، اور الف کے بارے میں جب ہم علم حاصل کریں گے تو وہ موقوف ہے با پر، اور با موقوف ہے الف پر۔ ابھی یہاں پر یہ تو حصول الشیء قبل حصول ہی آ رہے ہیں، یا تقدم الشیء علی نفسی آ رہا ہے، یہ تو بات یہیں تک ہو گئی۔ لیکن ابھی اس عبارت کو حل کریں گے، السابق علی السابق علی الشیء سابق علی ذلک الشیء، یہ عبارت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف ہے، الف یہ سابق ہے، یہ کیا ہے؟ سابق ہے، اس سابق پر جو با ہے، اس سابق پر جو با ہے، اور یہ با سابق ہے علی الشیء، علی الشیء کس پر؟ الف پر، علی الشیء، الشیء سے کیا مراد ہے؟ یہ شیء ہے، با سابق ہے الف پر، تو یہ السابق جو ہے یہ سابق یہ مبتدا ہے، السابق یہ مبتدا ہے، اور یہ سابق یہ خبر ہے۔ السابق سابق علی ذلک الشیء، السابق علی یہ اس کو متعلق ہے اور یہ اس کے متعلق ہے، تو السابق علی السابق، السابق یعنی الف علی السابق، یہ سابق اس سے مراد ہے یعنی با، علی الشیء، شیء سے کیا مراد ہے؟ یہ الف مراد ہے، یہ الف۔ سابق
تو یہ الف جب السابق تھا اور یہ اس پر سابق ہے لیکن یہ سابق ہے کسی اور شے پہ، تو یہ سابق ہو گیا السابق علی ذالک الشیء۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ہم یہ گاڑی ہے اور یہ گاڑی ہے، یہ 3 گاڑیاں ہیں، کیا رہے؟ ابھی یہ السابق ہے، السابق، اور یہ علی السابق، یہ سابق ہے، یہ سابق ہے لیکن کس سے سابق ہے؟ اس سے سابق ہے، علی الشیء، یہ الشیء ہے، لیکن یہ گاڑی اور یہ گاڑی دونوں ایک ہے، یہ گاڑی اور یہ گاڑی دونوں ایک ہے، لیکن السابق علی السابق، اور یہ گاڑی آگے ہے اس گاڑی سے، السابق علی السابق، السابق علی الشیء، السابق علی السابق علی الشیء سابق، تو یہ آگے ہے علی ذالک الشیء، علی ذالک الشیء، لیکن یہ چیز اور یہ دونوں ایک ہیں۔ اس حساب سے اگر دور ہو، یہ آگے ہے اس آگے سے جو دوسرے سے آگے ہے، یہ آگے ہے اس آگے سے جو دوسرے سے آگے ہے، تو یہ آگے ہو گیا، یہ گاڑی آگے ہو گئی اس گاڑی سے، اور یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں ایک ہے، یعنی یہ بھی الف ہے، یہ الف جو ہے یہ آگے ہے کس سے؟ یہ بھی الف ہے، یہ با ہے اور یہ الف ہے۔ تو آ کا جاننا جب موقوف ہوا با پر اور با کا جاننا موقوف ہوا آ پر، تو آ کا حصول جو ہے یہ مقدم ہو گیا اس آ سے، اس آ کا حصول مقدم ہو گیا اس آ سے، تو یہ سابق، تو السابق علی السابق، یعنی الالف علی السابق جو با ہے، علی الشیء جو الف ہے، جو با سابق ہے کس پر؟ الف پر، سابق، تو یہ الف جو سابق ہے اس پر، تو یہ سابق ہے، یہ الف سابق ہے اس پر جو الف ہے، تو تقدم الشیء علی نفسه یا حصول سابقا علی حصول الف، حصول الف سابقا علی حصول الف، تو یہ الف جو ہے یہ گاڑی اس گاڑی سے آگے ہے، جو گاڑی آگے ہے اس سے، اور یہ گاڑی اور گاڑی یہ دونوں ایک ہے لیکن یہ اس سے آگے ہے، یہ اس گاڑی سے آگے ہے اور دونوں ایک ہے، تو اس طرح یہ ہے علی ذالک الشیء فیکون حاصلا، فیکون الف حاصلا قبل حصول الالف، تو الف حاصل ہو گیا قبل حصول الالف سے۔ مثلا یہ بھی ایک مثال ہے، یہ بھی ایک مثال ہے کہ 2 بندے ہیں، 3 بندے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ یہ آگے ہے اس آگے سے، یہ بھی آگے ہے، یہاں پر ایک دوسرا بندہ ہے لیکن دوسرا بندہ کون ہے؟ یہ ہے، تو یہ بندہ بھی آگے ہوگا اس سے، یہ بندہ آگے ہے اس سے اور یہ بندہ آگے ہے اس سے، تو یہ بندہ آگے ہوگا اس سے، تو اس کا مطلب یہ کہ السابق علی السابق علی الشیء سابق علی ذالک الشیء، کہ ایک بندہ مثلا یہ ہے، یہ بندہ آگے ہے، یہ آگے ہے اس سے اور یہ آگے ہے اس سے، تو یہ بندہ آگے ہو گیا اس سے اور دونوں ایک ہے، تو فیکون الف حاصلا، فیکون الف حاصلا قبل حصوله، الف حاصلا قبل حصوله، وانه محال، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ذات سے آگے ہو، یا تقدم الشیء علی نفسه ہو یا حصول الشیء قبل حصوله ہو، یہ محال ہے۔ تو جب یہ محال ہے تو یہ ملازمہ، اس کے درمیان جو ملازمہ ہے کہ ممتنع التعصیر والاکتساب ہے، یہ ملازمہ صحیح ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، پھر بھی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے یہ سبق کافی ہے، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔